السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کی خدمت میں علامہ اقبال صاحب کی کتاب بانگ دیرہ سے ان کا وہ کلام پیش کرنا چاہتا ہوں جس کا عنوان ہے ہندوستانی بچوں کا قومی گیت۔ آئیے پہلے ہندوستانی بچوں کا قومی گیت سنتے ہیں اور اس کے بعد اس کی تشریح۔ علامہ صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ چشتی نے جس زمین میں پیغام حق سنایا، نانک نے جس چمن میں وحدت کا گیت گایا، تاتاریوں نے جس کو اپنا وطن بنایا، جس نے حجازیوں سے دشت عرب چھڑایا، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ یونانیوں کو جس نے حیران کر دیا تھا، سارے جہاں کو جس نے علم و ہنر دیا تھا، مٹی کو جس کی حق نے زر کا اثر دیا تھا، ترکوں کا جس نے دامن ہیروں سے بر دیا تھا، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ ٹوٹے تھے جو ستارے فارس کے آسماں سے، پرتاب دے کہ جس نے چمکائے کہکشاں سے، وحدت کی لے سنی تھی دنیا نے جس مکان سے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ بندے کلیم جس کے پربت جہاں کے سینہ، نوح نبی کا آ کر ٹھہرا جہاں سفینہ، رفعت ہے جس زمین کی بام فلک کا زینہ، جنت کی زندگی ہے جس کی فضا میں جینا، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ میرے محترم دوستو بھائیوں، اقبال صاحب ہندوستان کی محبت میں ہندوستان کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ چشتی نے جس زمین میں پیغام حق سنایا، یہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے جس زمین میں حق کا پیغام سنایا، اور حق کا پیغام یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو اللہ کی وحدت کی طرف بلایا جائے، نہیں، جس کے دل میں وحدت کا پیغام بیٹھتا ہے وہ الگ انسان بنتا ہے، وہ لوگوں کو انصاف دیتا ہے، عدل دیتا ہے، وہ ظلم، چوری، ڈکیتی اس سے باز رہتا ہے۔ تو چشتی نے کیا پیغام سنایا کہ اے وہ انسان جس کے سینے میں اللہ نے اپنا پیغام بٹھا دیا، اپنا نور بٹھا دیا، وہ کسی پر ظلم نہ کرے۔ نانک نے جس چمن میں وحدت کا گیت گایا، گرو نانک نے جس چمن میں وحدت کی گیت گائے، گرو نانک بھی وہ اللہ یعنی ایک اللہ کو مانتے تھے، اور ایک اللہ کے ماننے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی مسلمان بن جائے اور کوئی ہندو رہ جائے، ماننے والے مسلمان، نہ ماننے والے کافر، نہیں نہیں نہیں، وحدت کی گیت گانے والے وہ کیا ہیں؟ وہ انسانیت ان کے اندر آتی ہے، وہ عدل اور انصاف کے فیصلے کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ تاتاریوں نے جس کو اپنا وطن بنایا، یہ تاتاری جو آئے تھے جسے مغل خاندان کہا جاتا ہے، یہ آئے تھے ہمیں لوٹنے کے لیے، اور جب انہوں نے ہندوستان کی دھرتی کو دیکھا، مٹی کو دیکھا، وہ وہیں ہو کر رہ گئے۔ اور افسوس ایک بات یہ ہے کہ آج کی ہندو، خصوصاً یہ سیاست والے، وہ اپنے ہندوؤں کو یہ سبق پڑھاتے ہیں کہ مسلمانوں کی حکومت رہی ہے ماضی میں ہمارے اوپر، اور انہوں نے ہمیں لوٹا ہے، انہوں نے ہمارے ساتھ ظلم کیا، آج ہماری باری ہے، حکومت اور اقتدار ہمارے ہاتھ میں ہے، لہٰذا ان سے بدلہ لو۔ میرے محترم دوستو بھائیوں، یہ تاتاری جتنی بھی تھے، یہ مغل سلطنت اور یہ مغل خاندان، یہ مسلمان نہیں تھے، یہ لٹیرے تھے، اور یہ ڈاکو تھے، یہ قاتل تھے، ظالم تھے، غاصب تھے، یہ مسلمان نہیں تھے، وہ صرف اور صرف لوٹنا جانتے تھے۔ ہاں، نام انہوں نے لباس پہنا ہوا تھا مسلمانوں کا، تو اس بنا پر کہ انہوں نے ماضی میں ہمیں لوٹا مسلمانوں نے، ہم ابھی ان کو بھائی سبق سکھائیں، یہ غلط راستہ ہے، یہ غلط بات ہے، اور جو بھی اس بات کو پھیلا رہے ہیں وہ ظلم کرتے ہیں۔ لہٰذا میں کہتا ہوں کہ جتنی بھی تاتاری یعنی مغل تھے، کوئی بھی انسان کا بچہ نہیں تھا، کوئی ہندو نہیں تھا اور کوئی مسلمان نہیں تھا، اگرچہ بدقسمتی سے انہوں نے خود کو مسلمان ڈکلیئر کیا ہوا تھا، لیکن مسلمان نہیں تھے، لٹیرے،
انہوں نے ہندوستان کو اور ہندوستان والوں کو لوٹا ہے، جس نے حجازیوں سے دشت عرب چھڑایا، جس نے عرب والوں سے دشت عرب چھڑایا۔ میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے، میرا وہی وطن ہے، میرا وطن وہی ہے جو صلاحیتوں سے بھرا ہوا ہے، جو نعمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ یونانیوں کو جس نے حیران کر دیا تھا، سارے جہاں کو جس نے علم و ہنر دیا تھا، جس کے لوگوں نے یونانیوں کو بھی علم و ہنر کے میدان میں حیران کر دیا تھا اور پوری دنیا کو علم و ہنر سکھا دیا، مٹی کو جس کے حق نے زر کا اثر دیا تھا، اور جس دھرتی اور جس ملک، جس وطن کی مٹی کو اللہ نے سونے کا خطاب دیا، سونے کا اعزاز دیا، اور سونے کی طرح مہنگی مٹی ہے، اثر ہے اس میں سونے کا۔ ترکوں کا جس نے دامن ہیروں سے بھر دیا تھا، اور جب ترک آئے تو ان کے دامن کو جس نے ہیروں سے بھرا۔ میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے، میرا یہی وطن ہے، میرا یہی وطن ہے۔ میرے محترم دوستو بھائیوں، ہندوستان کا مقصد انڈیا نہیں ہے جو موجودہ انڈیا ہے۔ بدقسمتی سے یہ 3 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ یہ ایک ہی ہندوستان، بنگلہ دیش، انڈیا اور پاکستان، ہم ان کو ایک ہی وطن سمجھتے ہیں، اور اس کی فضیلت آپ جانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے پہلے انسان کو ہندوستان میں اتارا۔ نبی آدم علیہ السلام جو جنت سے اترے وہ ہندوستان کی دھرتی پہ اترے۔ اس لیے اب پوری دنیا میں جائیں، میں نے دنیا کی ہر قوم سے معاملات کیے، میں ملا ہر قوم سے، جتنی انسانیت ہندوستانیوں میں ہے، ہندوستانیوں سے مقصد یہ کیا ہے؟ بنگلہ دیش، پاکستان اور انڈیا، جتنی انسانیت ایک ایک فرد میں ہے ہندوستان کے، اتنی انسانیت پوری قوموں میں نہیں ہے جو غیر ہندوستانی ہوتے ہیں۔ کیونکہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہمارے لوگوں میں بھلے وہ کسی بھی دھرم کا ہو، کسی بھی قوم کا ہو، لیکن انسانیت سے ہمارے لوگ بھرے ہوئے ہیں۔ کیوں بھرے ہوئے ہیں؟ انسانیت، یعنی پہلے انسان جو اترے وہ ہندوستان میں اترے، تو پوری دنیا کو انسانیت کس نے سکھائی؟ ہندوستان نے سکھائی۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دوستوں سے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے کہ کیوں ہندوستان کے پھلوں میں اور پھولوں میں خوشبو ہیں اور باقی دنیا کے پھلوں اور پھولوں میں خوشبو نہیں ہے؟ دوستوں نے کہا کہ ہمیں نہیں پتہ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے اتارا زمین پہ تو ہندوستان میں اترے، اور جب اتارنے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے جنت کا لباس اٹھا دیا، وہ ننگے رہ گئے، تو انہوں نے جا کر جنت کے درختوں سے پتے مانگے، اور جنت ستر چھپانے کے لیے نا، اپنے آپ کو ڈھانکنے کے لیے، تو جنت کے درختوں نے اپنے پتے دے دیے، انہوں نے اپنا بدن چھپایا، وہ آئے ہندوستان کی زمین پر ٹہرے، اور جیسے ہوا آتی رہی اور وہ پتے حضرت آدم علیہ السلام کے بدن سے اڑے ہوا میں، تو وہ پتا جس پودے کو لگا، اس پودے کی پھولوں میں بھی خوشبو آ گئی اور پھلوں میں بھی خوشبو آ گئی۔ میں یہ تفسیر میں ہے، اور میرے محترم دوستو بھائیوں، پوری دنیا کی جتنے بھی پھول ہیں، جتنے بھی پھل ہیں، اس میں خوشبو نہیں ہے، رنگ ہے، خوشبو نہیں۔ خوشبو کا اعزاز صرف اللہ نے ہندوستان کے پھلوں اور پھولوں کو دیا ہوا ہے۔ آپ امریکہ جائیں، یورپ جائیں، آسٹریلیا جائیں، یہاں ملیشیا، انڈونیشیا آئیں، کسی پھول میں اور کسی پھل میں، کسی میوے میں خوشبو نہیں ہے، صرف اور صرف ہندوستان کے پھلوں اور پھولوں میں خوشبو ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان پودوں کو اللہ نے جنت کے درختوں کے پتوں سے اللہ نے ان کو ملا ہے، اللہ نے ان کو اعزاز دیا، ان کو جنت کے درخت کے پل لگے ہیں، پتے لگے ہیں، پل نہیں، پتے لگے ہیں، اس لیے ان میں خوشبو ہے۔ تو ہمارا ہندوستان کتنا عظیم وطن ہے۔ ٹوٹے تھے جو ستارے فارس کے آسماں سے، پھر تاب دے کہ جس نے چمکائے کہکشاں سے۔ ایران جو تھا
عراق، ایران، یہ پورا ایک فارس تھا، وہاں سے علماء آئے اور میرے خیال میں چنگیز خان کے زمانے میں آئے تھے، تو وہ علم و ہنر کے لحاظ سے آسمان کے ستارے تھے۔ وہ آئے ہندوستان میں ٹھہرے، پھر تاب دے کہ جس نے چمکائے کہکشاں سے۔ میرے محترم دوستوں، یہ صرف مسلمان نہیں آئے تھے، یہ سکھ بھی وہاں سے آئے ہیں، پنجابی جو ہیں یہ بھی وہیں سے آئے ہیں۔ تو پھر تاب دے کہ جس نے چمکائے کہکشاں سے، آسمان سے تارے ٹوٹے، آئے ہندوستان کی زمین پہ گرے، اور ہندوستان کی زمین نے کیا کیا؟ ان کو دوبارہ یعنی ان کو چمک بخشی، رونق بخشی، اور کہکشاں پہ چمکا دیے۔ کتنا اثر ہے ہندوستان کی زمین میں۔ وحدت کی لے سنی تھی دنیا نے جس مکان سے، یہ ہندوستان وہ گھر ہیں جس سے پوری دنیا نے وحدت کی آواز سنی، وحدت کی آذان سنی۔ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے۔ میرے عرب کون ہے؟ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو انسانیت کے لیے اللہ نے بھیجا تھا جن کو، اور جنہوں نے انسانیت سے جو ظلم کا نظام تھا، غلامی کا نظام تھا، اس کا خاتمہ کر دیا، سارے انسانوں کو برابر کر دیا، ایک ہی سب میں کڑے ہو گئے۔ محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ ان کو کہاں سے ٹھنڈی ہوا محسوس ہوئی؟ ہندوستان سے۔ احادیث میں ذکر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میر عرب ایک کے جو سالار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہندوستان سے بڑے پر امید تھے۔ میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے جس سے میرے نبی وہ بھی پر امید ہیں۔ بندے کلیم جس کے پربت جہاں کی سینہ۔ ہندوستان کے لوگ اتنے باصلاحیت ہے، ان میں اتنی اللہ نے اتنی ذہانت رکھی ہے کہ یہ ایسے ہیں جیسے کلیم کون ہوتے ہیں؟ اللہ سے کلام کرنے والے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کیا کرتے تھے، یعنی ان میں اتنا جذبہ ہے۔ کلیم، یہ مقصد یہ نہیں ہے کہ اللہ سے کلام کرنے والے نہیں، جس کے ایک ایک فرد میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا جذبہ رکھا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ فرعونیوں کے خلاف لڑے، غلاموں کو غلامی سے چھڑایا، اور جو ایک ظالم اور جابر بادشاہ سے لڑ کے ان کو اللہ نے فتح دی۔ تو ہمارے ہندوستان کے ایک ایک فرد میں وہ جذبہ ہے۔ بندے کلیم جس کے پربت جہاں کی سینہ۔ ہمارے جو پربت پہاڑوں کو کہا جاتا ہے، جو ہمارے پہاڑوں کے سلسلے ہیں، یہ ہمارے سینہ ہیں۔ یہاں جہاں سینہ، جو توری سینہ جسے کہا جاتا ہے، جہاں پر اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا دیدار کیا تھا، جہاں پر اللہ نے ان کو اپنا پیغام سنایا۔ تو ہمارے جو پہاڑ ہیں یہ بھی سینہ کی طرح ہیں، یہاں پر اللہ ہمیں پیغام سناتے ہیں کہ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخی عمرہ کے در دیوار ہلا دو۔ نوح نبی کا آ کر ٹھہرا جہاں سفینہ، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر نوح علیہ السلام کی کشتی آ کر ٹھہری۔ یعنی اگرچہ شاید کشتی وہ کسی اور جگہ ٹھہری ہوگی، لیکن مقصد اس کا یہ ہے کہ جہاں پر انسانیت نے دوبارہ جنم لے لیا تھا، جہاں سے انسانیت نے جنم لیا دوبارہ، تو وہ کون سی جگہ ہے؟ وہ ہندوستان کی زمین ہے، وہ ہندوستان کا وطن ہے۔ رفعت ہے جس زمین کی بام فلک کا زینہ۔ رفعت کہا جاتا ہے اونچائی کو، بلندی کو، جس کی زمین میں بلندی ہے، اتنی بلندی ہے جیسے لگ رہا ہے کہ یہ آسمان کو چڑھنے والی زینے ہیں۔ تو جیسے زینہ چڑھتا ہے، اس کی زمین آسمان کی طرف بلند ہو رہی ہے، یعنی اس میں رفعت ہے، بلندی ہے۔ باقی ملکوں کی زمین میں کوئی رفعت نہیں ہے، کوئی بلندی نہیں ہے، پستی ہی پستی ہے۔ جنت کی زندگی ہے جس کی فضا میں جینا، اور جس کی فضا میں جینا ایسا ہے جیسے جنت کی زندگی ہوا کرتی ہے۔ 4 موسم، اور ہر طرف ماشاء اللہ باغات ہیں، ہر طرف پہاڑ ہیں، اور ہر طرف دریا ہیں، اور انسانوں کو دیکھے تو انسان اتنے خوبصورت
اور اتنے اللہ والے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے پوری دنیا میں کوئی والدین کی خدمت نہیں کرتے۔ یہ ہندوستان ہے کہ ہندوستان کے بچے، ہندوستان کی اولاد، بھلے وہ کسی بھی دھرم کے ہوں، ہندو ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، مسلمان ہوں، کسی بھی مذہب کے ہوں، وہ اپنے والدین کی خدمت اس زمانے میں بھی، اس ماڈرن زمانے میں بھی کر رہے ہیں۔ تو جنت کی زندگی ہے جس کی فضا میں جینا، یہ جنت کی زندگی ہے، کیونکہ جنت میں محبت ہوتی ہے، اور انڈیا یعنی ہندوستان کی زمین پر محبت سے لوگ رہ رہے ہیں۔ میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ لیکن میرے محترم دوستو بھائیوں، آج بھی میں ملیشیا میں ہوں، اور ہمارے ساتھ ہندوستان یعنی انڈیا کے جو لوگ ہیں، ایسے بھلے وہ کسی بھی دھرم کے ہوں، ہم ایسے ہیں جیسے ایک خاندان کے ہوتے ہیں۔ اور یقین کیجئے، میرا اپنا NGO ہے، اور ہم کیمپوں سے اور قید سے جو قید ہوتے ہیں اور سٹے لوگ، ہم ان کو ٹکٹ دے کے بیچتے ہیں، اور زیادہ تر لوگ ہم انڈیا کے لوگ بیچتے ہیں، جس میں ہم دھرم کی بات نہیں کرتے کہ بھئی کس دھرم کا ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، مسلمان ہے، نہیں، کوئی بھی ہو۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہمارے سیاسی لوگوں نے، ہمارے سیاسی لیڈروں نے ہمیں تقسیم کر دیا۔ گوروں نے ہمارے خطے کو تقسیم کیا، اور گوروں کی باقیات نے، جو سیاسی لیڈر ہیں کسی بھی ملک کے ہوں، تینوں ملک ہیں، انہوں نے ہمارے ذہنوں کو تقسیم کر دیا۔ یہ ہندو ہیں، یہ مسلمان ہیں، یہ پاکستانی ہے، یہ انڈین ہے، اور یہ بنگلہ دیشی ہیں۔ میرے محترم دوستو بھائیوں، ہم ایک ہیں۔ اللہ کرے کہ سب میں وہی محبت دوبارہ پیدا ہو جائے جو علامہ اقبال صاحب کے وقت میں محبت تھی۔ یہ علامہ اقبال صاحب کا کلام ہے، اگر آپ کو پسند آیا ہو تو آپ دوسروں تک بھی پہنچا سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔